بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس موقع پر آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی حدیث، اس کا ترجمہ اور مختصر سا مفہوم پیش کیا جائے گا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة اشیاء: من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، مگر تین چیزیں باقی رہتی ہیں. نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 ایسا علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں، نمبر 3 نیک لڑکا جو اس کے لیے دعا کرتا رہے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. محترم ناظرین، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی دنیا میں جتنے اچھے کام کرتا ہے ان اچھے کاموں کا اس کو اجر اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے. جس قدر اخلاص کے ساتھ وہ اچھے کام کرے گا اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا. لیکن ظاہر سی بات ہے، جیسے انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے کاموں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. جب وہ اچھے کام نہیں کرتا تو ظاہر سی بات ہے اس کے اجر کا معاملہ بھی بند ہو جاتا ہے. لیکن یہ تین چیزیں اس حدیث میں جو بیان کی گئی ہیں وہ ایسی ہیں کہ اجر کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. ان میں سب سے پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ. مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا کام کر دے جس کام سے لوگ برسا برس تک یا کئی دنوں تک فائدہ اٹھاتے رہیں. اسے ایسے کام کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں. صدقے کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ کسی ضرورت مند کو صدقہ دینا وغیرہ، بلکہ یہاں صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا اچھا خوش دلی کا وہ کام کرنا جس سے بہت سارے لوگ ایک مدت تک فائدہ اٹھائیں، اس کو صدقہ جاریہ کہا گیا ہے. مثال کے طور پر کہیں جہاں پر لوگ پیاس کے لیے پیاسے ہوں، پانی کے لیے محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، تو وہاں پر اس نے کنواں کھدوایا، جیسے آج کل کے حالات کے حساب سے بورنگ ڈلوائی یا نل کا کنیکشن لے لیا یا اسی طرح پر کسی جگہ ٹینکی لگوا دی. ویسے یہ ایسے کام ہیں، ان کاموں کا اجر اس کو ملتا ہی رہتا ہے جب تک لوگ اس کے اس اچھے عمل سے، اس جاری رہنے والے نیک کام سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک اس کو جو اجر ملتا ہی رہے گا. اسی طرح پر کسی جگہ اس نے اللہ کا گھر یعنی مسجد بنا دی، کسی جگہ اس نے مدرسہ بنا دیا، کسی جگہ اس نے جو ہے مدرسے میں کسی طرح کا کوئی بھی تعاون کر دیا، تو جب تک لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے، فائدہ اٹھاتے رہیں گے، تو اس کا یہ عمل اس کو ملتا ہی رہے گا. اسی طرح پر کسی طالب علم کی اس نے کفالت کر دی، کسی قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے والے کا کہ جو ہے فیس کا یا اس کے کھانے کپڑے کا اس نے نظم کر دیا، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ثواب کے سلسلے کو جب تک وہ سلسلہ باقی رہتا ہے بڑھاتے ہی رہتے ہیں، ثواب اس کا جاری رہتا ہے، مسلسل ملتا رہتا ہے. اور دوسری چیز ہے ایسا علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں، فائدہ اٹھائیں. علم کا مطلب یہ ہے کہ ایسی تعلیم جس سے اللہ راضی ہو، اسی کو علم نافع کہا گیا ہے. اگر کسی نے ویسا علم حاصل کیا، سیکھا اور دوسرے کو سکھاتا رہا تو اس کا سلسلہ بھی ثواب کا ملتا رہتا ہے. جیسے ایک عالم دین ہے، ایک حافظ قرآن ہے، ایک مفتی ہے، اس نے جو علم حاصل کیا اپنا وقت اس میں لگایا، پھر اس نے اپنے طلباء کو تیار کیا اور اس علم کا فائدہ دوسروں کو ملا. وہ مسائل بتاتا رہا، لوگ اس مسائل کے مطابق عمل کرتے رہے اور پھر انہوں نے دوسروں کو بتایا، پھر انہوں نے دوسروں کو بتایا. جب تک یہ سلسلہ قائم رہے گا، ظاہر سی بات یہ سلسلہ رکنے والا تو ہے نہیں، تو اس وقت تک اس اچھے کام کے بتانے والے کو اجر و ثواب ملتا ہی رہے گا. کتنا بڑا اجر ہے علم کو سیکھنے اور اس کو پھیلانے کا اور علم کا نفع دوسروں کو دینے کا.
جب ایک آدمی اپنے علم کے ذریعے کسی کو چھوٹی سی بات بھی پہنچا دیتا ہے اور وہ اس پر عمل کر لیتا ہے، پھر وہ صحیح بات کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، وہ اس پر عمل کر لیتا ہے، پھر وہ کسی کو پہنچاتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو ان تمام لوگوں کا اجر اس بات پہنچانے والے کو ملتا ہے۔ اور ہاں، یہ یاد رکھیں کہ درمیان میں کسی کے اجر میں ذرہ برابر رتی برابر بھی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور فضل ہے۔ تو اس میں اہل علم علماء کی اتنی زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ جو علم دین حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں اور اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، وہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑے اور اونچے مرتبے والے، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے انتقال کے بعد بھی برسا برس تک، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ قیامت تک ان کے کھاتے میں اجر پہنچاتا ہی رہتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، ہر عمل اسی وقت کارگر ہوتا ہے جبکہ وہ اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ تو کوئی عالم دین اخلاص کے ساتھ علم پھیلاتا ہو، کوئی حافظ قرآن اخلاص کے ساتھ کسی طالب علم کو پڑھاتا ہو، تو یہ اجر ضرور اس کو ملتا رہتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے ولد صالح یدعو لہ، یعنی وہ نیک لڑکا جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو ولد صالح بھی ایک ایسا بہترین اجر ہے۔ ولد صالح کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی نیک اولاد، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ بچے جب نیک رہتے ہیں تو اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کی جانب سے صدقہ و خیرات دیتے رہتے ہیں، تو اس کا ثواب ان کے ماں باپ کو ملتا ہی رہتا ہے۔ بلکہ اولاد جو کچھ بھی نیک عمل کرتے ہیں ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ماں باپ کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اولاد صالح ہی اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ پھر خاص طور پر نیک لڑکا ہو یا لڑکی جب اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتے ہیں، تو ماں باپ تو انتقال کر چکے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کے طفیل ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اگر ان سے گناہ کا صدور ہوا ہے، اللہ محفوظ رکھے، تو اللہ تعالیٰ اولاد کی دعاؤں کے طفیل ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اولاد کی دعاؤں کے طفیل ان کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جو 3 باتیں بتائی گئی ہیں کہ آدمی کے انتقال کے بعد اس کے اعمال کا سلسلہ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن صدقہ جاریہ کا سلسلہ باقی رہتا ہے، علم نافع کا سلسلہ باقی رہتا ہے، اور اولاد صالح کا سلسلہ بھی باقی رہتا ہے۔ اس حدیث میں یہ 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ دوسری بات حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر دوسرے لوگ بھی، جیسے کہ اولاد ہے، اسی طرح وہ دوسرے لوگ بھی اگر ان کے لیے کوئی ایصال ثواب کرے، کوئی نفل عمل کر کے اس کا ثواب ان کو پہنچانے کی نیت کریں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو بھی قبول فرماتا ہے۔ دیگر احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ تو ناظرین محترم، مجھے امید ہے کہ اس بات سے یہ بات واضح ہم سب کے سامنے ہو گئی ہے کہ ان 3 کاموں کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ ہم کو کرنا چاہیے۔ خاص طور پر صدقہ جاریہ کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں ضرور ہم کر لیں۔ اسی طرح پر ہم کوئی علم حاصل کر کے اس کا نفع دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور اپنی اولاد کو بھی نیک بنائیں تاکہ وہ ہمارے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی اس ناچیز کو بھی توفیق نصیب فرمائے، اور میرے تمام ناظرین اور سامعین کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔